جو آپ کا پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں جو آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ تو محض ایک مفروضہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ جو زمین میں پانی ہے، یہ جو زمین نے سک کیا تھا طوفان نوح کا پانی، یہ وہی والا ہے، اور اگر یہ وہی والا ہے تو پھر اس سے پہلے جو روئے زمین پر لوگ رہتے تھے وہ کون سا پانی پیتے تھے؟ تو دیکھیں بھئی، یہ تو بالکل ایسے مفروضہ ہے، کیوں کس بنیاد پر یہ کہنا چاہیے کہ یہ وہی پانی؟ زمین پر اللہ نے پانی پیدا کیا، اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو جو ہم نے زندگی دی ہے وہ پانی کے ساتھ دی ہے، پانی کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو زندہ بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے پانی تو روئے زمین پر اس وقت سے موجود ہے جب سے زندگی موجود ہے، تو اس کو طوفان نوح کے ساتھ جوڑنا کہ اس کی وجہ سے یہ پانی ہے، یہ ویسے ہی مفروضہ کوئی درست محسوس نہیں ہوتا، اس لیے اگلا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے لوگ کیسے زندگی گزار رہے تھے۔ ظاہر ہے پانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے وہ زمین کی جو زندگی، زمین کے اوپر جو زندگی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور عام طور پہ عام ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے تو کہ ایک شخص جو ہے وہ کافروں کے گھر پیدا ہوا، کافروں کے گھر رہا، کافروں کے گھر فوت ہو گیا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اور جو شخص مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، مسلمانوں اس کو اسلام کی روشنی مل گئی والدین کی طرف سے، اور وہ مسلمان فوت ہو گیا، تو اب اس کا کیا قصور ہے جو کافروں کے گھر پیدا ہوا اس تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی؟ دیکھیں، اگر تو اسلام کی روشنی نہیں پہنچی، اس کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو واقعتاً اس کا کوئی قصور نہیں، پھر قصور ان کا ہے جنہوں نے اسلام کی دعوت پہنچانی تھی اور انہوں نے نہیں پہنچائی، پھر اس کے قصوروار وہ ہے۔ رہ گیا وہ جو بغیر علم کے، دیکھیں یہ جو ہمارے اس کنفیوژن کی وجہ یہ ہے، ہمارے اس ابہام کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قانون کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، کہ قانون کا پتہ نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، کہ اور اگر کوئی شخص کافر مر گیا ہے تو پاکستانی قانون یا ملکی قانون یا دنیاوی قانون جو ہے اس قانون کی روشنی میں تو وہ پھر بھی مجرم ہے، کہ وہ اللہ کے ہاں یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو لیکن شریعت اسلامیہ اس کو نہیں مانتی۔ شریعت اسلامیہ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ حجت پہلے تمام ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور حجت تمام کرنے میں اس تک دین کی روشنی پہنچنا یہ ضروری ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اگنورنس آف لا از ایکسکیوز ان اسلام، یعنی شریعت کے قانون میں قانون کا پتہ نہ ہونا کہ مجھے علم نہیں تھا، جس کو علم نہ ہو اس شخص کو اللہ تعالیٰ، اور جو بھی کسی بھی طرح سے وہ اگنورنٹ ہے، چاہے وہ علم اس کے پاس نہیں پہنچا، چاہے اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے، یا چاہے وہ سو گیا تھا، یا کوئی ایسا معاملہ تھا، یا ابھی اس شعور کو نہیں پہنچا تھا، تو اس کے شعور میں جب تک کوئی بات آئی ہی نہیں، شعوری طور پر اس نے اسلام کی دعوت کو دیکھا ہی نہیں، تو پھر قبول کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں چلا تو بالکل بے قصور ہے۔ اس دور کے وہ لوگ تو پکڑے جائیں گے، میں اور آپ، جنہوں نے اس تک دین کی روشنی نہیں پہنچائی، لیکن وہ آدمی جس کے کانوں میں دین اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، جس نے سنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ جو اگر کافروں کے گھر پیدا ہوا، اس کو کسی نے اسلام کے بارے میں بتایا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اور پھر وہ فوت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ بے قصور ہے۔ اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان ہوں اپنے انجام کے بارے میں کہ آپ نے اس تک کیوں نہیں پہنچایا۔ دنیا گلوبل ولیج بن گئی تھی، اور کوئی شخص اس دنیا میں مر جائے، جہالت کی موت مر جائے، اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ دین اسلام کیا تھا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث جو آپ نے سنی ہوگی، اس میں آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، کہ کسی نے اگر یہودیوں ولا نصرانیوں، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہو، جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ میں آ گیا ہوں، لا یسمع بی احد من هذه الامہ،
یہودی ملا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، جس کو یہ بات کان میں آ گئی کہ میں آ گیا ہوں، پھر وہ مر گیا، ثم ماتا، پھر وہ مر گیا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو میں لے کے آیا اس پر اس نے ایمان نہیں رکھا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا جس شخص کو کان میں بات ہی نہیں پڑی، جس کو کسی نے بتایا ہی نہیں، جس کے پاس علم ہی نہیں پہنچا، تو وہ تو بے قصور ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ حجت تمام کیے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب میں، اللہ کا قانون ہی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کیے بغیر عذاب دے دے، لہٰذا پہلے اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے، اور حجت تمام کرنے کے لیے ہی اس نے نبیوں کو بھیجا ہے، اس کا یہ اصول ہے، اور نبیوں کے بعد جو ہے امتیوں کے اوپر یہ فریضہ ہے، اور نبی اگر نہ پہنچائے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ تیرے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کو پہنچاؤ، اور اگر تو نے نہ پہنچایا تو اس کا مطلب ہے تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا کر کے ہمارے ذمے لگا کے چلے گئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر وہ شخص جو موجود ہے اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے، ہم میں سے جو اس قابل تھا کہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا پیغام پہنچاتا لیکن اس نے نہیں پہنچایا، وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ڈیلیور کرنا پڑے گا، اگر اس کے مطابق ڈیلیور نہیں کیا تو پھر پکڑا جائے گا، اور اگر ڈیلیور کر لیا ہے، پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، یہ پھر اللہ کے سپرد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزل مقصود پہ پہنچنا یا ٹارگٹ اچیو کرنا یہ اللہ نے ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں، ہمارے ذمے کوشش کرنا رکھا۔ اگر ہم کوشش پوری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ اور وہ شخص جس کے پاس دین اسلام کی روشنی نہیں پہنچی، یہ اشکال بالکل ایسے دنیاوی قانون کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، ورنہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں کوئی قانون اندھا نہیں ہے۔ دنیا کا قانون اندھا ہوتا ہے، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، وہ پہلے حجت تمام کرتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر کوئی عذاب نازل کرتا ہے یا کوئی بھی فرد جرم عائد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔